میرا نام سائمہ ہے اور میں اپنے خاندان کی سب سے لائق اور پڑھاکو لڑکی تھی۔ ہر جماعت میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتی، اسی لیے میرے والدین نے میرے لیے بہت سے خواب سجا رکھے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے زندگی میں کچھ بڑا کروں۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن شہناز تھی، اس کا پڑھائی میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا، اس لیے امی نے اسے سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے سینٹر میں داخل کروا دیا۔ میں نے ایف ایس سی مکمل کی تو مزید تعلیم کے لیے مجھے اپنے علاقے سے دور جانا پڑا۔ روز آنے جانے کے اخراجات زیادہ تھے، اسے میں نے چند مہینے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو نے اجازت دے دی مگر شہناز نے سخت اعتراض کیا۔ وہ کہنے لگی سائمہ کو گھر سے دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، آج کل کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابو مسکرا کر بولے، تم فکر نہ کرو، مجھے اپنی دونوں بیٹیوں پر پورا یقین ہے۔ ابو کی یہ بات سن کر مجھے بہت فخر محسوس ہوا۔ ہاسٹل جا کر میں نے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے چند بچیوں کو ٹیوشن بھی دینی شروع کر دی۔ پہلا سیمسٹر مکمل ہونے کے بعد میں چھٹیوں میں گھر آئی تو گھر کا ماحول بدلا بدلا سا تھا، ہر طرف خاموشی اور تناؤ تھا۔ شہناز بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں رہتی۔ میں نے امی سے وجہ پوچھی تو وہ بولی، تم جانتی ہو نا کہ شہناز کا رشتہ بچپن سے تمہاری پھپھو کے بیٹے شبیر سے طے ہے۔ اب وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں مگر تمہاری بہن نے صاف منع کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ شبیر سے شادی کرنے کی بجائے زہر کھا لے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ شہناز شبیر کو پسند کرتی تھی۔ میں اسے سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی، وہ ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، آپی آپ نے شبیر بھائی سے شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ وہ بولی، مجھے اب شبیر سے شادی نہیں کرنی، میں کسی بہتر گھر میں شادی کروں گی۔ میں نے حیرت سے کہا، شبیر بھائی میں کیا برائی ہے؟ وہ اچھے انسان ہیں اور اچھی کمائی بھی کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی اور بولی، اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو تم خود شادی کر لو ان سے، تم تو کسی بڑے گھر میں بیاہی جاؤ گی اور میں ساری زندگی تنگی میں گزاروں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ناراض ہو گئی، مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ چند دن بعد میں چھٹیاں ختم ہو گئی اور میں واپس ہاسٹل چلی گئی۔ میرے پہلے سیمسٹر کا نتیجہ آ چکا تھا اور میں نے بہترین نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ اساتذہ مجھ سے بہت خوش تھے اور انہیں یقین تھا کہ میں ایک دن ضرور کامیاب انسان بنوں گی۔ ایک شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارے گھر سے کوئی تم سے ملنے آیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی گھر سے کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میں جلدی سے ملاقات والے کمرے میں پہنچی تو سامنے ابو جان بیٹھے تھے۔ وہ چند دنوں میں بہت بوڑھے اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، ابو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اٹھے، مجھے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر بولے، سائمہ اپنا سامان اٹھاؤ، میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے سامان سمیٹا اور ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر پہنچی تو امی زاروں قطار رو رہی تھی، وہ بار بار شہناز کا نام لے رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا، امی آپ ہی خیریت سے تو ہے نا؟ ابو نے بھاری آواز میں کہا، وہ زندہ ہے مگر ہمیں لوگوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑ گئی، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شہناز ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ محلے والے تعزیت کے بہانے آتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کوئی کہتا کہ شہناز شروع سے ہی ایسی تھی اور کوئی اس کے بارے میں من گھڑت قصے سناتا۔ ان باتوں سے میرے والدین کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر لوگوں سے کہہ دیا کہ شہناز گھر سے گئی ہے، دنیا سے نہیں، براہ کرم ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکے۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی مگر گھر کے حالات نے مجھے روک دیا۔ والدین کو سنبھالنے کے لیے میں نے ہاسٹل سے لمبی چھٹی لے لی۔ وقت گزرتا گیا مگر ہمارے گھر کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ آخر ایک دن میں نے ابو سے دوبارہ تعلیم جاری رکھنے کی اجازت مانگی۔ ابو نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی مجھ میں اب ہمت نہیں رہی، ایک بیٹی نے میرا اعتماد توڑ دیا، میں تمہیں گھر سے دور نہیں بھیج سکتا۔ ابو کی یہ بات سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اب میں سارا دن گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی اور رات کو تنہائی میں اپنے خوابوں کے لیے روتی رہتی۔ غلطی میری بہن نے کی تھی مگر اس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے مگر شہناز کے جانے کے بعد ہمارے گھر رشتے آنا بند ہو گئے تھے۔ ابو ایک بار پھوپھو کے گھر بھی گئے اور کہا اگر وہ چاہیں تو مجھے اپنی بہو بنا لے مگر پھوپھو نے انہیں سخت الفاظ میں واپس لوٹا دیا۔ وہ بولی، جب ایک بیٹی ایسی نکلی تو دوسری پر کیسے بھروسہ کیا جائے؟ یہ بات ابو کے دل پر گہرا زخم بن کر لگی۔ لوگ اب مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ رشتہ دار طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ایک دن میں نے اپنی خالہ کو یہ کہتے سنا کہ شاید
میں نے بھی کالج میں کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہوگی، اسی لیے مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ یہ تانے سن سن کر تو ابو بیمار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا تقریباً چھوڑ دیا۔ گھر میں مالی مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچا کہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے محلے کی خواتین سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو میرے پاس ٹیوشن کے لیے بھیج سکتی ہیں، مگر سب نے انکار کر دیا۔ ان کے خیال میں جس لڑکی کے خاندان پر بدنامی کا داغ لگ چکا ہو وہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی۔ یوں میری زندگی کا ایک دروازہ بھی بند ہو گیا۔ چند ہی دنوں بعد ہمارے علاقے میں سرکاری اسکول قائم ہوا۔ میں ابو سے اجازت لے کر وہاں ملازمت کی درخواست دی۔ تعلیمی قابلیت دیکھتے ہوئے مجھے اسکول کی پرنسپل مقرر کیا گیا۔ زندگی آسان ہونے لگی، مگر آزمائشیاں بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن وقفے کے دوران کچھ کھانے کینٹین کی طرف گئی۔ وہاں عورت کو جھاڑو لگاتے دیکھ میرے قدم زمین پر جم گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک بہت تیزی سے وہ کوئی اور نہیں، میری بڑی بہن شہناز۔ میں اسے تقریباً 1.5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ شہناز مجھے دیکھنے لگی اور نظر جھکا لی۔ میں دفتر میں واپس آ گئی۔ میرا ذہن بے شمار سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ چھٹی کے وقت میں اسے تنہائی میں جا کر روک لیا۔ مجھے دیکھتی وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ ہم دونوں دیر تک روتی رہی، بہت زیادہ وقت ساتھ بیٹھی۔ میں نے کہا آپی، آپ کے جانے کے بعد ابو روتے تھے، آپ نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میری بات سن کر شہناز کی سسکیاں مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ بولی میں جانتی ہوں، اپنے والدین کا دل دکھایا میں نے۔ اس وقت پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ پھپھو کا بیٹا شبیر اتنا برا بھی نہیں تھا، کم از کم میرے موجودہ شوہر سے تو بہت بہتر تھا۔ پھر اس نے ٹھنڈی آہ بھری، بولی میرا شوہر انتہائی نکما نکلا، سارا دن گھر میں پڑا رہتا، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ میرے سسر ترس کھا کر مجھے اسکول کی کینٹین پر انہوں نے کام دلوایا، کہتے بہو اپنا خرچ رکھے، مگر شوہر میری تنخواہ لے لیتا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، بس چپ رہی۔ کچھ دیر بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا، التجا بھری نظروں سے بولی سامہ، میری تم سے ایک ہی درخواست ہے، کسی کو مت بتانا گھر جا کر کہ میں یہاں صفائی کا کام کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی، خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپا، میں دوبارہ والدین کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، وہ پہلے بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں، میں آپ کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شہناز سکون کا سانس لینے لگی، مگر آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو پتہ چلا آپ ہی کام چھوڑ چکی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا۔ زندگی دکھ اور غم تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ادھر روز میرے رشتے آتے، مگر پھر کسی نہ کسی وجہ سے انکار ہو جاتا۔ یوں میری زندگی کے کئی قیمتی سال بیت گئے۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے اور بولے اپنے باپ کو معاف کر دینا میری بچی، میں تمہاری بہن کی غلطی کی سزا تمہیں دے دی، تمہاری زندگی کے اتنے قیمتی سال ضائع کر دیے، اب تک تو تم ڈاکٹر بن چکی ہوتی، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، کاش میں ایسا نہ کرتا، مگر میں ڈر گیا تھا، مجھے خوف تھا، اگر تم نے بھی کوئی غلطی کر دی تو ہمارا کیا بنے گا، ہم تو جیتے جی مر جاتے، تم ہی تو ہماری زندگی کا سہارا تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم ہر بار لوگوں کے سامنے سچائی سے پیش آتی ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ تمہاری بہن کا نام تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ علاقہ ہی چھوڑ دیں گے، ہم ایسی جگہ جا کر رہیں گے جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ میں نے حیرت سے کہا ابو، میری نوکری؟ ابو بولے مجھے نوکری سے کوئی غرض نہیں، میں صرف تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ ابو کی بات کے آگے میں نے انکار نہیں کیا، اس بار بھی ان کی بات مان لی۔ ہم ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو گئے، وہاں کے لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے، ابو کو تانے دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملا، کیونکہ انسان اپنی جگہ تو بدل سکتا ہے مگر اپنے زخم نہیں بھلا سکتا۔ دنیا والے شاید نہ جانتے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر ابو تو جانتے تھے کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ نئے علاقے میں آ کر بھی ابو نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میں جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی، مگر اب عمر آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، زندگی کی سختیوں نے میرے چہرے پر وقت کے آثار چھوڑ دیے تھے۔ بہرحال آخرکار میرے لیے ایک رشتہ آ ہی گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا ہونے والا شوہر ڈاکٹر تھا، میں بہت خوش تھی۔ اگلے مہینے میری شادی طے ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں روز بازار جاتی اور جہیز کے لیے تھوڑی تھوڑی خریداری کر لیتی۔ ایک دن میں بازار میں موجود تھی کہ اچانک ایک دکان پر میری نظر آپی شہناز پر پڑی۔ ان کے انداز اور حلیے میں بہت تبدیلی آ چکی تھی، وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور ان کے ساتھ 2 خوبصورت بچے بھی تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سوچنے لگی کہ بعض اوقات غلطی کرنے والا اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے رہ جانے والے لوگ برسوں تک اس کے نتائج بھگتتے رہتے ہیں۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ ہی میرے سامنے کھڑی تھی۔
وہ مجھ سے گلے ملی اور امی ابو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے کہا آپی آپ تو بالکل بدل گئی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی سائمہ تم جانتی ہو کیا میرا شوہر ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ان کی چھوٹی بیٹی رونے لگی۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آئی کیونکہ اس دن میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ البتہ انہیں خوش دیکھ کر مجھے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ یہ ہماری دوسری ملاقات تھی۔ میں نے آج تک ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ گھر سے کیوں بھاگی تھی، اس لڑکے سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی تھی اور وہ کون شخص تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے والدین کی عزت اور سکون قربان کر دیا۔ ادھر میری شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے پہلی بار انہیں دیکھا۔ وہ بہت وجیح اور خوش شکل تھے۔ انہوں نے میری تعریف کی اور مسکرا کر بولے میں نے سنا ہے تم ڈاکٹر بننے کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، پھر درمیان میں کیوں چھوڑ دی؟ کیا پڑھائی مشکل لگنے لگی تھی؟ میں ہنس کر بولی نہیں ایسی بات نہیں تھی، میری بڑی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، اس سے ابو نے میری پڑھائی رکوا دی۔ یہ بات بتا کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ میرے منہ سے یہ بات کیسے نکل گئی۔ میرا شوہر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ مجھے لگا شاید آج سے میری زندگی مشکل ہو جائے گی، مگر جب وہ بولے تو مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے نرمی سے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے پرانے زخم تازہ کر دیے۔ اگر مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی تو میں کبھی یہ سوال ہی نہ کرتا۔ میرا شوہر میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا انسان ثابت ہوا۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ایک ایسا راز چھپا رہے ہیں جسے جان کر میری دنیا ہی بدل جانے والی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی کے امتحان ختم ہو چکے ہیں، مگر حقیقت میں ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ میں اور میرا شوہر ہنی مون پر گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم سب بے حد خوش تھے۔ ایک دن میں اور میرے شوہر اپنے آنے والے بچے کے لیے خریداری کر رہے تھے۔ جب میری نظر آپی شہناز پر پڑی تو میں آگے بڑھ چکی تھی۔ میں دل سے پرانی تلخیاں بلا کر ان کی طرف خود بڑھ گئی۔ میں نے ان سے بات کی اور بتایا میری شادی ہو چکی ہے۔ وہ سن کر بے حد خوش ہوئی اور مسکرا اٹھی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی تاکہ انہیں ملواؤں۔ آپی جیسے ہی میرے شوہر کے سامنے آئی اچانک گھبرا گئی اور چیخ پڑی۔ پھر وہ کچھ لمحے خاموشی آنکھوں میں آنسو بھر لی اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ میں بڑی بیٹی تھی، بہت لاڈلی تھی، مگر فیشن اور آزاد پسند تھی، اسی لیے میں نے تعلیم چھوڑ دی اور غلط راستہ اختیار کر لیا۔ میری چھوٹی بہن سائمہ بہت ذہین اور محنتی تھی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہی۔ میرے دل میں حسد اور کمتری بڑھ گئی۔ وہ روز پڑھنے جاتی تھی، میں گھر میں اکیلی اور خالی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی رک گئی ہے، اس کی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر سائمہ ہاسٹل چلی گئی، میں مزید تنہائی میں ڈوب گئی۔ اسی دوران میری منگنی شبیر سے ہو گئی، مگر میں نے انکار کیا۔ میں نے رشتہ توڑنے کے لیے گھر میں جھگڑا شروع کر دیا۔ پھر میں نے موبائل لی اور سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا۔ میری دوستی ایک لڑکے سے ہوئی جس نے خود کو طالب علم بتایا۔ وہ کتابوں کی تصویریں بیچتا اور میں اس پر یقین کرنے لگی۔ اس نے محبت کا اظہار کیا، مجھے گھر سے بھاگنے کو کہا۔ میں جذبات میں آ کر اس کے ساتھ چلی گئی، بغیر سوچے سمجھے۔ اس نے بھی مجھ سے نکاح کیا، مگر مجھے گھر نہیں لے کر گیا اور مجھے ایک ہفتہ دوست کے گھر رکھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس نے خط چھوڑا کہ مجھے بھول جاؤ اور زندگی آگے بڑھاؤ۔ میں ٹوٹ گئی، مگر اس کے گھر چلی گئی سچ جاننے کے لیے۔ وہاں گئی تو پتہ چلا وہ شخص جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا۔ وہ دھوکہ دے رہا تھا سب کو۔ اس کا بھائی اصل میں ڈاکٹر بن رہا تھا اور وہ بہت ذمہ دار تھا۔ ان کے والد نے مجھے سہارا دیا اور گھر میں جگہ دی۔ وقت کے ساتھ حالات کچھ بہتر ہوئے، میں نے اپنی زندگی سنبھالی تھی۔ میرے دیور نے محنت کر کے ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کر لی۔ اس نے ہمیں الگ گھر لے دیا اور میں کچھ حد تک سنبھل گئی۔ میرے 2 بچے اور زندگی کچھ بہتر و پرسکون ہونے لگے۔ پھر ایک حادثے میں میرا تیسرا بچہ ضائع ہو گیا۔ دکھ بہت ہوا۔ بعد میں پتہ چلا میرے دیور کی شادی ہو چکی ہے۔ میں سب سے دور رہنے لگی اور تنہائی میں زندگی گزارتی رہی۔ آج تمہیں اور اکرم کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی یاد آ گئی۔ آخرکار سسر نے ہمارے خاندانوں میں صلح کرائی اور رشتے دوبارہ جڑ گئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔